اقتدار الناس حسابهم وهم قرائش۔ دوستوں بھائیوں، ہم سب جو اس دنیا کی زندگی میں موجود ہیں، ہم سب یہاں پہ مسافر ہیں۔ ہم سب مسافروں کا اسٹاپ رکنے کی جگہ کیا ہے؟ قبر۔ قبر ہمارا اسٹاپ ہے۔ اب ہم اس دنیا کی زندگی میں جو موجود ہیں، سفر کر رہے ہیں، یہ سفر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سفر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جہاں پہ ہمیشہ کے لیے قیام کرنا ہے، اس کے لیے ظاہر آئے، یعنی اس جگہ پہ جو ہم نے قیام گاہ بنانی ہے اور طعام کا سارا ذریعہ بنانا ہے، اپنے لیے گھر تیار کرنا ہے، اس کے لیے ہم ظاہر آئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت اور انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین انسان جو رتبے میں شان میں سب سے بلند ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جہاں پہ ہم مسافر خانے میں ٹھہرے ہیں، اس دنیا کی زندگی کی کیا مثال ہے؟ حدیث کے اوراق کو کھنگال کر کے دیکھیں تو مثالیں ملتی ہیں، یوں کہ ایک سوئی ہے، اس سوئی کو سمندر میں ڈالا تو نکالا، کتنا پانی نکلا، اس میں سے اتنی سی حیثیت ہے۔ آؤ دیکھو اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہنے لگا اس دنیا کی زندگی کو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها واستيقنت اهلها انهم قادرون عليها۔ اللہ رب العزت کی دنیا کی مثال یوں ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، وہ زمین میں آ کے لگتا، وہاں سے انگوری اگی، رزق اگا، اناج اگا، پھل اگے، اور اس کے بعد وہ پوری اپنی چوبٹ اور جنون اور جوانی کو وہ فصل پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر قادر ہوں، اور میں مالک جو اللہ کہتا ہے نہیں، یہ کوئی ملکیت نہیں، تو مالک نہیں ہے۔ اتاها امرنا او لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا حکم آتا ہے، رات کو آئے یا دن کو آئے، رات میں دو کمیاں پیٹ کر دیتے ہیں، سوایہ پھیر دیتے ہیں، جیسے کہ کل تھا۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ پیارے پیغمبر، ذالک متاع الحیات الدنیا، کی دنیا کا ساز و سامان، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں اور یہ گھوڑے اور یہ چوپائے جن آنکھوں کو لوگوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اور الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو بتا دو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اب یہ دنیا کی زندگی کی ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے لاڈلے محبت، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ عارضی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، میں نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو جگہ رکھی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر لک من الأولیٰ، بہت عظمت والی ہے اور بڑی شان ہے۔ اور اللہ رب العزت اس چیز سے ڈرا رہے ہیں، دنیا میں رہ کے تم نے مجھے بھول نہیں جانا۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہنے لگے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اس زلزلے سے ڈرنا ہے جو قیامت کا زلزلہ ہے، جب ہم نے زمین کو زور سے ہلا دینا اور اتنا سختی سے ہلا دینا۔ اللہ کتنا ہلا دینا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اتنا زور سے، اتنی شدت سے میں زمین کو ہلاؤں گا، اور سمجھے ہیں کہ زمین اپنی خبریں، اپنی چیزیں نکال کر کے باہر نکال کے پھینک دے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔
اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اتنی زور سے ہلاؤں گا کہ ایک حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اپنی جان سے پیارے اور عزیز بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، اور اس کے بعد اتنا ساخت پن دماغ کے اوپر طاری ہو جائے گا کہ ہوش ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں رہ کے اچھا بڑا کام کیا وہ تم دیکھ لو گے، تم سے کوئی چھپا نہیں ہوگا، وہ دیکھ لیا جائے گا۔ اب دنیا زندگی میں رہ کے ہم اللہ رب العزت کو بلا دیتے ہیں، بہت سارے برائی کے کام کرتے ہیں، ایک واقعہ سنا کے بعد میں ختم کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تمہارا جو مال ہے کسی صورت میں بھی مال ہے، اور تمہاری اولاد ہے کوئی کام نہیں ہے۔ یفصل بینکم، اللہ کہتے ہیں تمہارے درمیان، تمہارے اعمال کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سمجھا دیا تو اتنا بڑا عظیم انسان ہو۔ اللہ کے نبی بھی فرمایا ما انا فی الدنیا الا قرات بی استدل تحت الشجرہ، میری مثال میں یوہی ہے دنیا کے اندر کہ ایک مسافر کی پرند کو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سفر کیا، اپنی تھکاوٹ کو دور کیا، پھر اس کے بعد اب ہم اللہ کو بھولے، اب ہمارے اندر بہت ساری برائیاں، اس زمین کو چھانا، مالوں کو پسند کرنا، بہن بھائی کے اوپر سپر زیادتی کرنا، ماں باپ کی بے عزتی کرنا، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر دنیا جہان کا ہر گناہ موجود ہے۔ اور بنی اسرائیل کی قوم میں بھی ایسا انسان تھا جس کے اندر دنیا جہان کا اور آخرت کا گناہ موجود تھا۔ بخاری کی حدیث سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دن اس برے انسان کے پاس نہ کیونکہ برائی کی دماغ میں گھسی ہوئی، اس چچا زاد میں ہے مجبوری کی ماری ہوئی، پریشان ہوئی، گھر میں شوہر جو ہے وہ بیمار ہے، چارپائی میں لیٹا ہوا، اٹھ کے کوئی مزدوری نہیں کر سکتا، بچوں کی بھوک، ان کا تڑپنا، ان کا جو ہے پریشان ہونا، رونا دھونا دیکھ کر اپنے چچا زاد بھائی پر نظر پڑی، اس کے پاس کہنے لگی میرے بھائی میں بڑی پریشان ہوں، بچے مجھ سے کہتے ہیں تھوڑی سی مدد کر۔ اب یہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جسے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، حوض کوثر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ کہنے لگا کہ میری بات سنیں محترمہ، آپ میری کوئی بہن نہیں ہے، میری بہن تو وہ ہے جو حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ میری چچا زاد بہن ہے، میرا آپ سے نکاح ہو سکتا، آپ میری حقیقی بہن نہیں ہے۔ میں تو تھوڑی مدت سے اس انتظار میں تھا، آپ کے لیے محبت پیار دل میں بسائے بیٹھا تھا، میں چاہ رہا تھا کس وقت موقع بنے کہ میرے چغل اور شکار میں آ کے آپ پھنس جائیں، تو اب وہ وقت ملا ہے، میں آپ کو دیہات بھی دوں گا، پیسے بھی دوں گا، آج جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اب وہ عورت پریشانی کی حالت میں کہتی ہے دیکھو کی بات صحیح نہیں ہے، میں مجبور ہوں، تو میری مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا ہے، کہہ رہا ہے کہ کوئی مجبوری نہیں، تم نے بھی تو پیسے لینے ہیں، لیکن چلو ایک وقت مقررہ پہ وہ پہنچی اور وہ شخص بڑے تیار ہو کے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا ہوا گناہ کرنے کے لیے۔ اب وہ عورت پہنچی، ابھی بنایا کہ ہوش اڑے ہوئے، نیلا منہ پڑا ہوا اور پسینے چھوٹ رہے ہیں، ہاتھوں کے اندر تھکاوٹ آ رہی ہے، کپکپاہٹ آ رہی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ وہ بندہ خدا، ابھی تم نے گناہ بھی نہیں کیا، تم اتنی پریشان اور نیلا تمہارا جسم پڑ گیا ہے، تو میری خواہش کیسے پوری کر؟ وہ کہنے لگی میرے بھائی کے ایک میں نے اگر ابھی تک برائی نہیں کی، مجھے اس